خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حضرات محترم، درس قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 تلاوت کی گئی، جس میں مختلف احکام بیان کیے. شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص قریب المرء ہو تو وہ مال بھی چھوڑے. الوصیۃ للوالدین والاقربین، وہ اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کر کے جائے. یہ بات یاد رکھیے گا، احکام شرعہ بالتدریج نازل ہوئے ہیں. پہلے احکام وراثت نازل نہیں کہ بندہ جب دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کچھ مال چھوڑتا ہے، اس کی جو ورثاء ہے وہ کون کون ہیں اور کس کا کتنا حصہ ہے. شریعت میں جو مرد ہیں جن کا حصہ قرآن میں، حدیث میں موجود ہے، مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مرد حضرات 4 ہیں جن کے حصے مقرر ہیں. عورتیں وہ ہیں 8 جن کے حصے مقرر ہیں. 8 اور 4 12 افراد ہیں جنہیں اصحاب الفرائض کہتے ہیں، جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، حدیث میں مقرر ہیں. دنیا کی نہ کوئی عدالت ان حصوں کو بدل سکتی ہے، دنیا کا نہ کوئی مفتی ان حصوں کو بدل سکتا ہے. وہ اس کا حق ہے، شریعت کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو ملے گا. پہلے کیا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں مال جو ہے مرنے والا غیر رشتہ داروں کے لیے، غیر اقارب کے لیے وصیت کر کے چلا جاتا تھا. اقارب، رشتہ دار، والدین، قریبی لوگ اس کے مال سے، اس کی جائیداد سے، اس کی پراپرٹی سے محروم کر دیے جاتے تھے. یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا، بنایا ہوا نظام ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شریعت نے احکام نازل فرمائے تو اس میں بھی کچھ معاملات میں صحیح تقسیم نہیں کی گئی. یعنی جن کے جو حصے مقرر تھے اور شریعت کی طرف سے ان کو گفٹ مل چکا تھا، اس کے لیے بھی وصیت کر دی گئی اور ان کے لیے بھی جو ہے مختلف قسم کے مال مقرر کر دیے گئے. جب احکام وراثت نازل ہوئے تو جو ورثاء تھے، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں، جن کے حصے قرآن پاک میں مقرر ہے، حدیث پاک میں مقرر ہے کہ باپ کو بیٹے کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا اور بیٹے کو باپ کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو
شوہر کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا، شوہر کو بیوی کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم تو سنے سنائی قوم ہیں، کسی سے سن لیا اور ہم نے اس کو شریعت بنا لیا، غلط سنا، ٹھیک سنا، ترمیم کے ساتھ سنا، اضافے کے ساتھ سنا، ہم نے تو شریعت بنا لی بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس پر فرض ہے ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے وصیت کرے، اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ کیوں کہ وراثت کے جو احکام ہیں وہ تو حصے مقرر ہیں، اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، وہ تو شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں، اس کو تو ہم رد و بدل کر ہی نہیں سکتے، اس کو تو ہم چینج کر ہی نہیں سکتے، اس کو تو ہم بدل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وصیت کے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کسی شخص کا اپنے ترکہ میں ایسا تصرف کرنا جس کا اثر موت کے بعد مرتب ہو، اسے وصیت کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وصیت نافذ اس وصیت کرنے والے کے بعد ہوگی، اس کی زندگی میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ جس نے وصیت کی تھی جب وہ انتقال کر جائے گا تب اس کی وصیت نافذ ہوگی، دنیا میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز موجود ہو، مال موجود ہو، اور اس میں وصیت نہیں کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزارنا بھی جائز نہیں۔ یعنی آپ کے پاس مال ہے، آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ فی الفور وصیت لکھیں۔ حضور نے 2 راتیں کہا، عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کل مروں یا پرسوں، لیکن مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی مر سکتا ہے، تو کل اور پرسوں کا انتظار نہ کرے، وصیت لکھ کے چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، فرمایا کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے جو بھی مال وصیت جس کے لیے لکھنا ہے وہ میں نے لکھ کر کے رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وصیت میں نے ابھی بھی بتایا ورثاء کے لیے نہیں ہوگی، یعنی جن کا وراثت میں حصہ موجود ہے ان کے لیے آپ وصیت نہیں لکھ سکتے کہ میں اگر بیٹے کے لیے وصیت لکھ کر کے چلے جاؤں، اس کو تو میری وراثت سے ویسے پیسہ مل رہا ہے، میں بیٹی کے لیے وصیت لکھ کر کے چلا جاؤں، اس کو تو ویسے حصہ مل رہا ہے، میں بیوی کے لیے لکھ کر کے چلا جاؤں، اس کو تو ویسے وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے آپ وراثت نہیں لکھ سکتے۔ اور میں نے ابھی بتایا بھی ہے، وہ تو میں 10 مرتبہ بھی بتا دوں، آپ کو نہیں پتا چلے گا علامہ صاحب نے کہا کیا۔ میں نے یہ کہا جن کے وراثت میں سے حصے مقرر ہیں مردوں میں سے 4 ہیں، مردوں میں سے 4 مرد ایسے ہیں جن کے حصے قرآن اور حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، عورتوں میں سے 8 ہیں، عورتوں میں سے 8 ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی نہ عدالتیں، نہ آپ کا نظام، نہ کوئی مفتی ان حصوں کو چینج نہیں کر سکتا، ان کو بدل نہیں سکتا۔
اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ آپ نے فرمایا ہر حقدار کو، میری وراثت میں سے میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے ماں باپ، اگر وہ شریک، میرے بہن بھائی، جو بھی شراکت دار تھا، اللہ نے حصے مقرر کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا، میں سخت علیم تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا سخت علیم ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، اور ایک میری بیٹی ہے، اور میری وراثت میں سے اس بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ تو مقرر ہے۔ ایک بیٹی ہو نا، ادھر سن بھی لیا کریں، ایک بیٹی ہو، ٹوٹل مال میں سے اس کو آدھا مال ملے گا، بس۔ ایک سے زیادہ ہوں، 2 3 4 5 6، ایک سے زیادہ ہوں تو ٹوٹل مال میں سے ان کو 2/3 ملے گا، یعنی 1/3، 2/3 مال یا 2/3 ان کا مال ہوگا ٹوٹل، اور 2/3 جو مال ہوگا وہ سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا، وہ سب میں تقسیم ہوگا۔ اور بیوی ہے، اس کے بھی 2 طرح کا مال ملے گا۔ اولاد نہیں ہے، بیوی شوہر سے اولاد نہیں ہے، اس کو شوہر کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا اس کو ٹوٹل مال میں سے، باقی پھر بچوں میں تقسیم ہوگا، الگ لوگوں میں تقسیم ہوگا، وہ الگ ہے۔ اور اگر اولاد ہے، بیوی کی اولاد ہے، بچے ہیں اس کے، تو پھر ٹوٹل مال میں سے اس کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم نے بس دماغ بنا رکھا ہے کہ بیوی کا 8واں حصہ ہے، ایسا نہیں۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ ہے۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح میرے مال میں سے میری بیوی حقدار ہوتی ہے، اگر میری بیوی صاحب جائیداد ہے، مال ہے، مالدار ہے، تو میں بھی اس کے مال میں سے حصہ لوں گا۔ میری بیوی انتقال کر جاتی ہے اور وہ مالدار ہے، تو اس کے مال میں سے جو مجھے ملے گا، اگر اولاد ہے، بچے ہیں میرے، تو اس کے مال میں سے مجھے کتنا ملے گا؟ ملے گا 4تھا حصہ، 1/4 ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا مال ملے گا، پھر مجھے آدھا مال ملے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں درس قرآن ہی دے رہا ہوں، مسائل بھی آپ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، میں آدھا مال تو میری بیٹی کو ملے گا، باقی میں صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف مال، حضور نے فرمایا نہیں، تہائی مال، 1/3۔ وراثت آپ کی جو جاری ہوگی، وصیت آپ کی جو جاری ہوگی 1/3 اس مال میں سے جاری ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے مال میں سے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصے میں وراثت جاری ہوگی، باقی میں نہیں ہوگی۔ وراثت نہیں، وصیت کی بات بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات بتائی۔ آپ نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، تم اپنا مال
वसीयत करके चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके चले जाओ और बच्चों को भीख मांगता छोड़ जाओ। तुम्हारा माल था और तुम्हारे बच्चे उसमें वारिस थे, तुमने उनको महरूम किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपने वरासा को खुशहाल छोड़ करके जाओ, ये उनके मोहताज छोड़ने से बेहतर है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, शरीयत ये नहीं कहती कि हम बच्चों को भिखारी बना करके जाएं। शरीयत कहती है अपने बच्चों के लिए माल छोड़ करके जाए। शरीयत कहती है अपने बीवी बच्चों के लिए माल छोड़ करके जाए। शरीयत कहती है कि अपने बच्चों को खुशहाल छोड़ करके जाए। ऐसा नहीं है कि बाद में ये गरीब भीख मांगते फिरे, हर दरवाजे को पर दस्तक देते फिरे कि यार मेरा ये मसला है, मेरा मालदार होना और मालदार छोड़ना औलाद को कोई शरीयत ममनू नहीं है। शरअन मालदार होना भी ममनू नहीं है, लेकिन अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बात याद रखिएगा, माल और बेटे औलादें ये जीनत हैं, खुशनुमाई है दुनिया की। आखिरत की खुशनुमाई क्या है, आखिरत का फायदा क्या है? हम औलाद भी नेक छोड़ करके जाएं और माल भी किसी अच्छे रास्ते में खर्च करके जाएं। साहब आ रहे हैं आज जी, क्या करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर जो है ना वो एक सैनमा खुल रहा है, वो बादशाह सलामत वजीर आला जो है, वजीर आजम जो है, वहां पर पैसा खर्च करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों के लिए माल छोड़ना कोई हर्ज नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन वसीयत अगर कोई शख्स कर रहा है, ये मसला समझे, मैं भी बात खत्म कर रहा हूं। कुरान कहता है कि फमन खाफ मिन मूसिन जनफन, आपने देखा कि जो बंदा वसीयत कर रहा है वो दानिस्ता तौर पर गलती कर रहा है, दानिस्ता तौर पर गलती कर रहा है, या आपने देखा कि जो बंदा वसीयत कर रहा है वो गैर दानिस्ता तौर पर, उसको पता नहीं है, गलती कर रहा है, तो कुरान कहता है फअस्लहा बैनहुम, फिर आपस में बैठ करके सुलह करो, उसको बताओ कि खिलाफ शरआ काम न करे, खिलाफ शरआ काम न करे। अब आप देखिए, बाप मर जाता है, सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम करके चला जाता है, खुदा को जवाब नहीं देगा। बाप मर जाता है, सारी प्रॉपर्टी बेटियों को दे करके जाता है। मैं यार मौलवी हूं, मैं दारुल इस्लाम में बैठने वाला बंदा हूं, मुझे तो रोजाना ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि अब्बा हुजूर जो है वो सारा माल मुझे दे करके चले गए थे, इंतकाल कर गए हैं, अब मेरी बहन विरासत मांग रही है, अब्बा ने तो मुझे दिया था ना। वो अब्बा गलती करके गया है, अब्बा करतूत करके गया है, अब्बा गुनाह करके गया है। बेटी का हक कैसे उसने मारा जिसका हक शरीयत ने मुकर्रर किया है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बीवी का हक कैसे उसने बहू का हक मारा जिसका हक शरीयत ने मुकर्रर किया है। अगर कोई ऐसा बाप मुझे नजर आए, आपको नजर आए कि बेटियों को हक दे रहा है, बेटों को हक दे रहा है, बेटियों का हक मार रहा है, उनको बोलो खुदा की बारगाह में जवाबदेह होना है, मरना है तुम्हें। अब वसीयतें गलत कर दी जाती हैं। आजकल एक नई वसीयत चल पड़ी है, इसको भी रोको। वसीयत क्या है? मैंने बताया ना कि मैं मौलवी हूं, मुझे तो हर दिन इसका पाला पड़ता है। इंतकाल हो गया, फोन आया, अम्मा का इंतकाल हुआ है, अम्मा वसीयत करके गई थी मुझे बाप की कब्र में दफन करना। यहां कब्रिस्तान में एक नया तमाशा लगा हुआ है। अब्बा वसीयत करके गया था मैं मर जाऊं तो मुझे भाई की कब्र में दफन करना। तुम्हें किसने हक दिया है कि मुसलमानों की कब्रें उखेड़ो? अल्लाह के वो पर्दे हैं, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। जालिमों, तुम ऐसी वसीयत करके जाओगे कि अल्लाह के पर्दों को उठाओगे तुम लोग।
وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ میں ابا کی وصیت پوری نہ کروں تو گناہگار ہو جاؤں گا، ابے پوری کرے گا تو گناہگار ہوگا، اماں کی وصیت پوری کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب ایک قبر کے اندر دلیلیں کیا دی جاتی ہیں؟ وہ حدیث پاک میں جو آیا ہے، ایک ایک قبر سے کئی مردے اٹھیں گے نا، وہ غلطی کے طور پر ہے، دانستہ طور پر نہیں۔ آپ قبر کھود رہے تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے یا نہیں ہے، جب آپ نیچے پہنچے تو پتہ چلا وہاں ہڈیاں ہیں، ہڈیاں بتا رہی ہیں یہ کسی انسان کی ہڈیاں، تو اب شریعت کہتی ہے کہ آپ ہڈیوں کو سائڈ میں رکھو، پھر اگر اس میت کو اتار نہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے یہ قبر ابا کی ہے، اماں کو دفن کر رہا ہے، پتہ ہے یہ قبر جو ہے نا وہ بھائی کی ہے، باپ کو دفن کر رہا ہے۔ بھائی غلطی ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، یہ جو وصیتیں کی جاتی ہیں شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، جب تمہیں پتہ چلے کہ وصیت کرنے والا غلط وصیت کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، باپ کو کہو کہ ابا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اماں کی قبر میں تجھے دفن کر دوں۔ اچھا چلیے صاحب، شریعت میں ایک مجبوری ہے، ایسی وبا آ جاتی ہے قبر کھودنے کی جگہ نہیں ملتی، اس وقت اگر مختلف یا بہت سی قبریں ایک قبر میں اتاری جائیں تو اس کے اتارنے کا بھی ایک طریقہ ہے، نہ تمہیں پتہ ہے نہ تمہارے جاہل غور کر جو کھڑے ہوئے، تمہیں پیسہ بٹورنا ہے۔ قبرستان میں چلے جاؤ، گور کر کو بولو کوئی نہیں، وہ کہتا ہے قبر ہی نہیں ہے، اس کو پیسہ دکھلا دو، اسی وقت وہ تمہیں قبر ڈھونڈ کے دیتا ہے۔ کیوں، کہاں سے لاتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ قبر جو تھی نا یہاں کے ورثاء آ نہیں رہے، ہم بھی تو نہیں جاتے نا جی، یہاں کے ورثاء آ نہیں رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے قبر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اب پچھلے گئے جہاں گئے، شرعاً گناہ ہے، تم بھی اس میں شریک ہو رہے ہو یار۔ ڈبل منزلیں قبریں شروع ہو گئی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 منزلیں قبریں ہیں۔ خدا یہ گھر ہے یا قبریں ہیں؟ سارا آپ کو پتا ہے، میں کو نئی بات نہیں بتا رہا، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑی، یہ گناہ میں سب بولنے کا حق رکھتے ہیں، غلط میں سب بولنے کا حق رکھتے ہیں، ایک عالم نہیں، لیکن آپ تو چپ کر کے جاتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب کو بتا دے گا، عالم بتا دے گا، او جی لو سی یار پہلے عالم بھی تو تھے نا، پردے تم نے نہیں تو ڈالے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وصیت کر کے جانا شرعاً حرام ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ علماء لکھا ہے بعد احالت التراب، مٹی آپ نے ڈال دی، سلیب لگا دیا، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو آپ سلیب ہٹا نہیں سکتے، مٹی ہٹا نہیں سکتے۔ کمال کی بات ہے یار، تم وصیت کر کے جاتے ہو کہ مجھے ابا کی قبر میں دفنا دینا، اماں کی قبر میں دفنا دینا، اماں نے وصیت کی تھی ابا کی قبر میں دفنا دینا، یہ وصیت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کسی وصیت کرنے والے کو دیکھو کہ وہ غلط وصیت کر رہا ہے فَأَصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کو سمجھاؤ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھاؤ اس کو، بتاؤ اس کو، شریعت بتاؤ، احکام بتاؤ۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔